کام کو صدیق اکبر نے انجام دیا ہے، آج کے بعد وہ کام میں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جو نا صدیق اکبر ان پہاڑوں پر جاتے تھے، آپ کو کبھی وہاں دیکھا نہیں، آپ ان پہاڑوں پر جاتے نہیں، صدیق اکبر تو وہاں بھی جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دور پڑے، پہاڑ پر آئے تو دیکھا ایک نابینا آدمی ادھر پڑا تھا، ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا اور رونے لگے، فرماتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں صدیق اکبر اس نابینا کو بھی کھانا کھلانے آتا تھا، خلیفہ ہو تو ایسا ہو، اس نابینا کو ادھر آتا تھا، پہاڑوں پر چڑھ کر کھانا کھلانے آتا تھا۔ تو فوراً دوڑے اپنے گھر گئے اور حضرت سے اعلیٰ کھانا بنوایا اور لے کر آئے تو اس آدمی کو کھلانے لگے۔ جب وہ آدمی کھانے لگا تو رونے لگا، جیسے پہلا لقمہ صدیق، جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے پہلا لقمہ اس آدمی کے منہ میں ڈالا تو اب وہ رونے لگا، ہزاروں قطار تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ اب وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے جو آدمی مجھے روزانہ کھانا کھلاتا تھا، لگتا ہے آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا؟ تو نبینا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں بھی معذور ہیں، تو دیکھ بھی نہیں سکتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ جو تجھے روزانہ کھانے کھلانا آتا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا، آج کوئی میں اور آیا ہوں؟ اب وہ کہنے لگا کہ وہ جو روزانہ آتا تھا نا، میرے دانت نہیں ہے، اس کو پتا تھا، میرے دانت نہیں ہے، اس کو پتا تھا، وہ پہلے کھانا اپنے منہ میں چباتا، نرم کر کے مجھے کھلاتا تھا، اور تو نے آدھا ہی لقمہ ڈال دیا ہے، جیسے آیا ہے آتے ہی لقمہ میرے منہ میں ڈال دیا ہے، لہٰذا میں سمجھ گیا ہوں اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے جو مجھے روزانہ کھانا دیتا تھا۔ عمر فاروق اعظم اٹھے اور اپنے آپ کو کہنے لگے یا عمر تو ایمان میں بات دور رہی، اعمال میں بھی صدیق اکبر کو نہیں پہنچ پاتا۔